الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر مرکز السلام اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام، بزرگ علماء کرام اور میرے سامعین اور عزیز ماؤں اور بہنوں، میرا عنوان ہے اسلام میں جان، مال، عزت کی حفاظت. جان، مال، عزت. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جان سے. دیکھیے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. تو اسی لیے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اپنے آپ کو نقصان ہو جائے، کوئی ایسا کھانا نہ کھائیں جس سے اپنے آپ کو نقصان ہوتا، کوئی ایسی دوا، کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں، نہ کریں، جائز نہیں ہے. علماء کرام نے اس بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ دیکھو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اس کو بنیاد بنا کے علماء نے کہا کہ سگریٹ پینا بھی حرام ہے. کیوں؟ کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد انسان کو اس کی صحت کو نقصان ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کو کینسر آتا ہے، لنگس خراب ہوتے ہیں، جو بھی ہے. بہرحال اس کی یہ حدیث ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ذکر کیا ہے وہ قتل نفس ہے. قتل نفس، کسی کو قتل کرنا. قتل میں تو پوری جان لینا ہوتا ہے. کسی کی آنکھ، السن بالسن والجروح قصاص، کہ آنکھ، کسی کے ہاتھ، کسی کا پیر، یہ نقصان پہنچانا پتھر پھینک کے یا کہ کسی بھی چیز سے، اس کا بدلہ وہی ہوگا جو ہے. العین بالعین والسن بالسن والجروح قصاص. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی لیے جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بعض دفعہ لوگ اسی کو بنیاد بنا کے علماء کرام نے آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں. اس میں سے ہے پلاسٹک سرجری ہے، یا یہ کہ جو ہے نا انسان اپنے آپ کو ایک جو سٹینڈرڈز دنیا والوں نے بنائے ہیں کہ خوبصورتی کے یہ سٹینڈرڈ ہے کہ سینہ اتنا ہونا چاہیے، کمر اتنی ہونی چاہیے اور ہاتھ اتنے ہونے چاہیے. تو انسان اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اس کے لیے ایکسٹرا کیمیکلز کھا لیتا ہے، یا کہ بہت زیادہ بھوکے رہتا ہے. یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور اگر انسان کے پاس صحت موجود ہے تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. تو عبادت انسان کا مقصد ہے، پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ نفس کی ضرورت ہے. تو اسی لیے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسی کوئی حرکت جس سے انسان کے نفس کی یعنی تلف ہوتا ہو، نفس نقصان ہوتا ہو اس کا نفس، یا اس کی صحت خراب ہوتی ہو، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے آداب بیان فرمائے ہیں. کھانے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کھانے کے اندر جو ہے نا انسان 3 پیٹ کا حصہ ہے. ایک اس کے کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک حصہ اس کے نفس کے لیے، ہوا کے لیے. اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو اس کو جو ہے نا اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسی وہ چیز جو انسان کو نقصان کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے، اس کے سارے اسباب بھی حرام ہیں. تو اسلام میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو. لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو جائز نہیں ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ جان کی حفاظت بنیادی فرض ہے شریعت میں۔ فقہائے کرام نے 5 چیزوں کو بنیادی ضروریات الخمسہ اس کو کہا ہے، یعنی شریعت نے جس کی حفاظت کا حکم دیا اس میں سے پہلی چیز ہے دین ہے، انسان کا دین، چونکہ دین کے لیے وہ زندہ رہتا ہے، دین کے خاطر وہ مرتا بھی ہے، دین کے خاطر وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی جان، اگر ایک انسان کی جان ہلاکت میں ہے، کھانے کے لیے کوئی حرام چیز نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے، جہاں جان بچانے کے لیے اگر کوئی چیز حرام کھانے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، حدیثیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہیں، آیتیں ہیں جو علماء کی تشریحات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اجازت میں کسی بھی حال میں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بعض دفعہ لوگ جو ہے نا ڈر کر کہ ہم کو فقیری آ جائے گی، غربت آ جائے گی، ہم خرچہ نہیں کر سکیں گے، یہ فلسفی تھی۔ لینن نے رشیا میں ان لوگوں نے ایک فلسفی بنائی تھی، یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہے کہ وہ لوگ محنت کرنے کے لائق نہیں ہیں، مطلب 70 سال 80 سال 90 سال کے جو بوڑھے ہو گئے، ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے زندہ رہنے کی، ان کو مار سکتے، اس قسم کے فلسفے لوگوں نے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے کسی کو تم لوگ قتل نہ کرو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، رزق دینے والا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہمارا رزق وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق اللہ کے پاس ہے، آسمانوں میں ہے، تو اسی لیے ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمارے پاس کھانے والے زیادہ ہوں گے، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے رہیں گے۔ تو لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے انسانی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، انسانی جان کی حفاظت اسلام میں بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کسی بھی شکل میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، قتل کرنا یا قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، یعنی قیامت کے دن اس کی بخشش کے سارے امکانات موجود ہوتے ہیں ایک مسلمان کے، جب تک کہ وہ کسی کو ناجائز قتل نہ کیا ہو۔ قتل کرنا ناجائز ہی ہوتا ہے، ناجائز قتل نہ کیا ہو۔ اگر کسی کو ناجائز قتل کر دیا تو پھر بخشش کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، حدیث کے سلسلے میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ آج جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، مرد یا عورتیں، ٹین ایجرز، ینگ کم عمر کے جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کے دماغ میں سوسائیڈل تھاٹ ہمیشہ جو ہے نا خودکشی کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، کیوں آتے ہیں خودکشی کے خیالات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو یہ ہماری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں وہ زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ رضیت باللہ ربًا، کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں کہ آج دن کیسے گزرے گا، ہر انسان کا، ہر مخلوق کا، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ کے اوپر فرض ہے، اس اساتذہ پہ فرض ہے، علماء پہ فرض ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھائیں کہ خودکشی سوچ بھی نہیں سکتا ایک مومن بندہ۔ خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں، یا ڈرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ ارے ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارے مسائل کو دیکھنے والا ہے، تو اسی لیے جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح ابو ہریرہ کی روایت، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو قیامت وہ لوہا اس کے ہاتھ میں رہے گا اور اپنے پیٹ میں وہ چباتا رہے گا، خالداً مخلداً فی النار، اور ایسے ہی وہ پورے لاکھوں کروڑوں سال جہنم میں کرتا رہے گا اگر اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ تو اگر کسی نے زہر کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کا کام ہی جہنم میں یہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا قتل زہر پی پی کے اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا۔ ایک دن کا کام نہیں ہے،
کنٹینیوس جہنم میں. آپ ایک مرتبہ پی کر اپنی جان کو ختم کر دیے اس دنیا میں, لیکن قیامت میں جہنم میں لاکھوں سال آپ یہ عذاب جھیلتے رہیں گے. اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ پہ سے گرا دیا تو وہاں پہ وہی کام ہوگا, پہاڑ پہ جاتے رہے گا, گرتے رہے گا, جاتے رہے گا, گرتے رہے گا. تو میرے دوستو, بھائیوں, بہنوں, نوجوان بچوں جن کے دماغوں میں یہ خیالات آتے ہیں, ان سے میں مخاطب ہوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں, دیکھ لیجئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں, چاہے وہ انجیکشنز کے ذریعے ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو لٹکانے کے ذریعے ہو, چاہے کوئی اور ذریعے سے بھی ہو, وہی سزا آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مان کر جتنے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے اتنے دن ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ جائز نہیں ہے. نہ اپنی جان کو نقصان میں ڈالنا ہے, نہ کسی اور جان کو نقصان میں ڈالنا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا تو اس کا فرض ہے کہ بچے کی حفاظت کرے جب تک بچہ اپنے پیر پہ نہ ٹھہر جائے. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو باپ بنایا, کسی کو نرس بنایا, کسی کو ڈاکٹر بنایا, ان پہ فرض ہے کہ یہ جان کی حفاظت کو دیکھیں. یہ ذمہ داریاں ہیں. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہم کو تنخواہ دی جاتی ہے یا پیسے دیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹ اور ڈگری دیا جاتا, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی ذمہ داری ہے. تو میرے دوستو اور بھائیوں, جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. آج کل لوگ ماڈرنزم کے نام پر بہت سارے پلاسٹک سرجری کر لیتے ہیں. بعض دفعہ اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے میڈیکل سرجری کے لیے چلے جاتے ہیں. سوچ لیجئے, ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خوبصورت نظر آئیں, ضروری ہے کہ آپ صحت مند رہیں. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو صحت مند مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس لیے کہ اس کی صحت اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ ایک بات ہو گئی آج جان کے متعلق. اس کے بعد میری ٹاپک ہے, یعنی مطلب جان, اور اس کے بعد ہے مال. یہ بھی بہت ضروری ہے. جان کے بعد اگر انسان زندہ رہے تو اس کو ہر سیکنڈ اس کو ضرورت پڑتی ہے مال کی, ہر سیکنڈ اس کو ضرورت پڑتی ہے مال کی. مال بھی بہت ضروری ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, آج ہم لوگوں نے جس طریقے سے غلطی کی جان کے سلسلے میں, اسی قسم کی غلطیاں ہم مال کے سلسلے میں بھی کرتے رہتے ہیں. مال کے سلسلے میں جان اور مال کی حفاظت, تو مال کمانے کے سلسلے میں مجھے بات کرنا نہیں ہے یہاں پہ. مال کیسے کمایا جائے, مال کون کمائیں, کیوں کمائیں, اور یہ مال کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ تو میری ذمہ داری یہاں پہ میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے. میرے موضوع سے تعلق ہے کہ ہم مال کی حفاظت کیسے کریں. مال کی حفاظت میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ مال آپ کی طرف سے نہیں ہے, یہ مال میرے والدین کی طرف سے نہیں ہے, یہ مال اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. دیکھیے, انجینئر ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, بلڈر ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے. مال کوئی کم کوئی زیادہ کماتا ہے. بعض دفعہ ایک ورکر, ایک مزدور انجینئر سے زیادہ کما لیتا ہے. بعض دفعہ ایک جاہل, ایک جو ہے نا پڑھے لکھے سے زیادہ کما لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے, کس کو کتنا رزق دینا ہے. اب جب مال آ جاتا ہے تو دوستو, جن کے پاس مال ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ لوگ اسراف نہ کریں, ضائع نہ کریں مال. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. حدیث میں ہے کہ تم نے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ سوال کیا جائے گا. اگر 2 روپے سے کام نکل سکتا ہے تو 4 روپے خرچہ کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. 2 روپے سے کام نکل سکتا ہے تو 4 روپے خرچہ کرنا حرام ہے. یہ آج ہمارے مسلم امہ کی پریشانی ہے. یہ آج ہمارے مسلم امہ کے امبیلنس, کہ ان لوگوں نے بیلنس نہیں کیا مال کے سلسلے میں. کہاں کیسے خرچ کریں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. شادیوں میں لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے جو جائز نہیں ہے. جہاں پہ اسلام اور تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بالکل ہی خرچ نہیں ہوتا. بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ چھوٹے بچے ہیں, جن کے والدین مر چکے ہیں, اور یا والدین نہ بھی ہوا, باپ اگر مر چکا ہے اور ان کے پاس مال ہے, تو وہ جو ہے نا ان کو اس وقت تک مال نہ دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, کہ جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم رُشْدًا, بڑے ہونے کے بعد وہ عقل مند بھی ہونا, مال کو حفاظت کرنا, مال کو بڑھانا, مال کا نقصان نہ کرنا, یہ لیول میں آئے تو ان کو مال دینا چاہیے. یہ آیت سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ صرف بڑا ہونا ضروری نہیں ہے,
بلکہ مال کو کیسے خرچہ کرنا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو اسی لیے جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بعض دفعہ گاڑیاں دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اپنے چھوٹے بچوں کو کار دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اپنے چھوٹے بچوں کو قیمتی موبائل دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اپنے چھوٹے بچوں کو قیمتی ڈیوائسز دے دیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ مال آپ کا نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے خرچہ کریں. آپ کے بچوں کی ضد کی بنیاد پہ دینا ضروری نہیں ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ بڑا سوال ہوتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. قیامت کے دن ہم پوچھے جائیں گے. آپ دیکھیے, آپ سوچیے اللہ کے رسول نے کیسے تربیت کی صحابہ کی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے, وضو کر رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا لا تسرف فی الماء. انہوں نے سعد سے کہا کہ سعد پانی میں ویسٹ نہیں کرو, اسراف نہیں کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا. فار ایگزامپل, اگر مثال کے طور پر اگر آپ تھوڑے پانی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں تو آپ جگ پورا اونڈل دیے اس کے اوپر, یہ جائز نہیں ہے. جگ میں سے آپ چلو, اس کو کہتے ہیں چلو بھر کے, ہاتھ بھر کے پانی لے کے آپ ایسا لگڑ کے ہاتھ دھو لیں, تو ایسا 3 مرتبہ اگر پانی لیں گے تو آپ کا ہاتھ دھو جائے گا. لیکن عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں, نل کھول کے اس کے نیچے ہاتھ گھما دیتے ہیں, تو 1-2 منٹ نل کھلا رہتا ہے تو اس میں سے 3-4 جگ پانی چلا جاتا ہے. یا بعض دفعہ جگ لے کے آپ نے اونڈیل دیا, اس کو کہتے ہیں اسراف. تو اللہ کے رسول نے سعد سے کہا لا تسرف فی الماء. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا افی الوضوء اسراف یا رسول اللہ, وضو میں بھی اسراف ہے کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے فرمایا کہ آپ اگر ولو کنت علی نہر جار, کہ ایک بہنے والی ندی کے پاس بھی تم بیٹھے ہوئے ہو, اس وقت بھی 3 مرتبہ سے زیادہ تم مت دھو. 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں, میرے بہنوں. اور اسراف کا معاملہ جہاں تک آتا ہے, اس میں عورتیں بنسبت مردوں کے زیادہ انوالو ہوتی ہیں. وہ جو ہے نا پہنا ہوا کپڑا دوبارہ نہیں پہنتی ہیں, پہنا ہوا زیور دوبارہ نہیں پہنتی ہیں. وہ ہر سال وہ چاہتی ہیں کہ ڈیزائن چینج کیا جائے, ہر سال جو ہے نا وہ گھر کی سیٹنگ چینج کریں. آپ سوچ لیجئے یہ ضرورت ہے یا شو ہے؟ ضرورت ہے یا شو ہے؟ شو ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے, اور اللہ تعالیٰ ریاکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. نہیں, اگر یہ صرف دکھاوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نہیں, صرف یہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. عزتیں دینے والا, عزتیں لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایسا دنیا والوں سے امیدیں مت لگا کے بیٹھیا. یعز من یشاء ویذل من یشاء. دیکھیں میں بتاتا ہوں موضوع, یہ 3 موضوعات میرے ایک موضوع کے اندر موجود ہیں, ورنہ ہر موضوع چاہتا ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے جن کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا, جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بادشاہت دے سکتا تھا. پیارے نبی نے کہا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو لقمہ نیچے گر جاؤ تو کیا کرو؟ لات مار کے چلے جاؤ, پھینک دو. ایک دانہ اگر گرتا ہے تو نبی نے کہا کہ اٹھاؤ اس کو پوچھ کے کھا لو. امیت الاذى, کہ اس کا اذا ہٹا کے کھا لو اگر کھا سکتے ہو تو. اسی لیے امت مسلمہ کی ایک تہذیب ہے, امت مسلمہ کا ایک سویلائزیشن ہے, امت مسلمہ کا ایک کلچر ہے کہ وہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک صاف ستھرا, جس کو اردو میں دسترخوان کہتے ہیں, بچھا کے بیٹھتے ہیں. کیا مقصد ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی روٹی گر جائے, کبھی کھانا گر جائے تو نیچے چیز گندی نہ ہو, تاکہ وہ صاف کپڑے پہ ہو تو اٹھا کے ہم کھا سکیں. پھر کھانے کے بعد اس کو جھٹک کے اوپر رکھ دیتے ہیں. وہ کپڑا ہمیشہ ہفتے میں 1 مرتبہ دھلتا ہے, جس کو دسترخوان کہتے ہیں, وہ صاف کہتے ہیں. انگلش میں تو اس کے لیے کوئی ورڈ بھی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ سکوں. میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میری بہنیں, یہ ہماری سویلائزیشن ہمارے پاس جو آئی, یہ تہذیب, یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آئی. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء کے رسول ہونے کے باوجود بھی, انبیاء کے سید الانبیاء ہونے کے باوجود بھی, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلیٹ کھانا کھانے کے بعد کیا کرو آپ, اس کے اندر تھوڑے دانے رہیں, تھوڑا سالن رہے, اس کو ایسے ہی پھینک دو, اس کو ایسے پانی میں ڈال دو. کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا کہ اس کو پوچھ کے کھا لو, کہ لا تدون فی ای طعامکم البرکہ, کھانے کے کس حصے میں برکہ ہے تم کو نہیں معلوم. برکت ہے. برکت کا مطلب جس سے آپ کی صحت بنتی, جس سے آپ کو عزت ملتی, جس سے آپ کی روزی میں برکت ہوتی, جس سے آپ کو اور روزی ملتی, اس کو کہتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم. کھانا کھائیے,
یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ نے چاول نہیں بنایا بھائی, آپ محنت کر کے 1000-2000 روپے کما سکتے ہیں, لیکن جا کے دھوپ میں کھیت میں ٹھہر کے آپ جو ہے نا چاول اگائیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی نعمت کیا ہوتی ہے. ہم یہاں ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 10-20 روپے دے کے 1-2 کلو چاول لا لیتے ہیں, تو ہم لوگ نعمت بھول گئے. نہیں, پیسہ بعض دفعہ ایسا ہوتا, آپ جا کے دیکھیے سیریا میں, عراق میں, یا کہ فیمن جہاں پہ جو ہے نا قحط آتا ہے, لوگ سونا لے کے پھرتے ہیں لیکن چاول نہیں ملتا لوگوں کو کھانے کے لیے, پانی نہیں ملتا پینے کے لیے لوگوں کو. بنگلہ دیش میں جب طوفان آتا تو ہر جگہ پانی ہی پانی ہوتا, پینے کے لیے پانی نہیں ملتا لوگوں کو. کیوں؟ کہ صاف پانی میسر نہیں ہے, ہر جگہ گندا پانی موجود ہے. تو بہرحال دوستو اور بھائیو, یہ نعمتیں ہیں. تو رسول اکرم نے کہا کہ پلیٹ پوچھ کے کھاؤ, اور انگلیوں کو بھی آپ نے کہا کہ چوس لو. کیوں؟ کہ یہ انگلیاں جب کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ اللہ کی نعمت ہے. آپ سوچ لیجئے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ سکھائیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, یہ نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم جو ہے نا کہ نعمتوں کو اللہ کے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. میں یہاں گنا نہیں سکتا, لیکن ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ مال کی حفاظت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ڈائریکٹلی, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اپنے پاس جو بچے پیسے کی قدر نہیں کرتے, مثال کے طور پر آپ کے پاس اولاد ہے, بچہ جو ہے نا 50 روپے کی چیز 100 روپے میں لاتا, یا کہ وہ بچہ چیزیں ویسٹ کر دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تؤتوا السفهاء, ان کو پیسہ نہیں دو. پیسہ مال یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت کی حفاظت کی جائے, اور قیامت کے دن ہم کو اس کی چیز جواب دینا ہے. پیارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, اللہ نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالٌ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالٌ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. اضاعت المال اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, جائز نہیں ہے, ضائع کرنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, سمپل زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین کرام, نیک لوگوں کی زندگی ہماری سمپل ہوتی تھی. کامیاب, یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فقیر رہیں, آپ غریب رہیں, یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مالدار ضرور رہیں لیکن آپ سمپل رہیں, آپ کروڑ پتی ضرور رہیں, سمپل رہیں. وہ آپ کی دولت, وہ آپ کا پیسہ اسلام کے لیے, امت کے لیے, غریبوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, مسجدوں کے لیے, اللہ کے دین کی ترقی کے لیے, لیکن یہ آپ کی سمپلسٹی, یہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی لوگوں کو. اللہ کے رسول نے کمانے کے سلسلے میں بہت سی نصیحتیں کی. اس میں سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مال اگر آپ سمپل رہیں, اگر آپ جو ہے نا مال کا اسراف نہ کریں, لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنا, اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب نیکی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں. اسراف کا مطلب ہے حد سے زیادہ خرچہ کرنا. لا اسراف فی الخیر. علماء کرام کا ایک اصول یہ ہے کہ مسجد بنانا ہے جتنا چاہے دیجیے. حضرت ابوبکر نے پورا گھر دے دیا تھا اللہ کے دین کے لیے. دین کے لیے, چونکہ یہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے, ہمارا مال یہ اللہ کے لیے, اس میں کوئی لیمیٹیشنس نہیں ہے. مسجد بنانا ہے, کسی یتیم کے گھر کو آباد کرنا ہے, کسی بیوہ عورت کے مدد کرنا ہے, اور کسی مدرسے کو بلڈ کرنا ہے, بنانا ہے, تعاون کرنا ہے. دین کے لیے آج ہماری سوسائٹی میں علماء کی کمی ہے. کیوں؟ چونکہ جو عالم بنتا اس کو نوکری نہیں ملتی, جو عالم بنتا اس کو عزت نہیں ملتی, اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو اسی لیے نوجوان جنریشن, نیو نسل عالم بننا نہیں چاہتی. ہماری سوسائٹی علماء کو سپورٹ کرے, علماء کے کاز, ان کے پروجیکٹ کو سپورٹ کرے, تو پھر علماء سامنے آئیں گے. اور جس سوسائٹی میں علماء ہوتے ہیں وہ سوسائٹی خیر پہ ہوگی, اچھائی پہ ہوگی. تو یہ خرچ کریں, اس کے لیے کوئی لیمیٹیشنس نہیں ہے. اسراف کی بات آتی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت کم ہے یا کہ جائز نہیں ہے, وہاں پہ اسراف کرنا جائز نہیں ہے. میں نے اس کی مثالیں دی. کھانا, کپڑے, ہمارے رسم و رواج, ہماری شادیاں, ہمارے لین دین, یہ چیزیں, ہمارے جو ہے نا گھر دار وغیرہ, کہ جہاں پہ ہم اپنے فیشن کے لیے, شو کے لیے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, یہاں پہ ہم کو جتنی سادہ زندگی گزارنی چاہیے گزاریں گے تو یہ امت ترقی کرے گی, یہ امت بڑھے گی. آج مسلمانوں کے پاس بڑے یونیورسٹیز نہیں ہیں, بڑے اسکولز نہیں ہیں, بڑے ادارے نہیں ہیں, ان کے پاس ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں, لیکن ان کا پیسہ دوسرے جگہوں پہ رسم و رواج وغیرہ میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا رہتا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. رسول اکرم محمد صلی اللہ, آج
ہمارے پاس یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ پیسہ ہو تو کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تھوڑا مال ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا علی نفسک، اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد کہا اپنے فیملی پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد الاقرب فالاقرب، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا انت ادری بہ، اس کے بعد جہاں تم مناسب سمجھتے ہو جائز چیزوں میں خرچہ کرو۔ میرے دوستو، بعض دفعہ لوگ نام و نہاد کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں میں اور پتہ نہیں کہاں خرچہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے بیوی بچوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان کے مسجدوں کو، جبکہ ان کے دینی ایکٹیویٹیز کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مال کے سلسلے میں ایک پیسہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، سوچ کے سمجھ کے خرچ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے آج دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، شو کرنے کے لیے ان کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ اچھی سی گاڑی ان کے پاس ہو۔ یہ بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بالغ ہو جاتے ہیں 14 اور 15 سال، اس کے بعد والدین سے آپ کا پیسوں کا ڈیمانڈ کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب بالغ ہو گئے تو یو ہیو بیکم انڈیپینڈنٹ، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے کمائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ والدین کو فورس کرنا آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے بچے، نوجوان بچے والدین کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کار، یہ گاڑی، یہ ڈریس اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں پڑھوں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میں شادی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ یو آر ایکسپلائٹنگ یور پیرنٹس، آپ جو ہے نا استغلال کر رہے ہیں اپنے فیملی کا، اپنے خاندان والوں کا، جو کہ جائز نہیں ہے، ویسٹ آف دا منی ہے۔ آپ سمپل لائف گزاریے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، تو اللہ سونر اور لیٹر، جلد یا نہ دیر سویر اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا آدمی بنائیں گے۔ تو میری ذمہ داری، میرے موضوع میں تھا جان اور مال، میں نے دونوں چیزیں بات کر دی۔ اب تیسری چیز بچی ہے عزت و آبرو۔ اب یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ تو بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت اور آبرو، شرم و حیا، عزت جس کو کہتے ہیں نا، عزت اور آبرو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عزت و آبرو چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے وہ عورتوں کی ہو، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، پھر اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کے بعد مال کی حفاظت، اور پھر عزت و آبرو کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں عزت و آبرو کی حفاظت ہے؟ اس لیے کہ اگر سنیے میں بتاتا ہوں آپ کو اسٹیپ کیوں شریعت نے عزت و آبرو کی حفاظت کو اتنی اہمیت دی ہے۔ ہمارا ابھی فیاض صاحب کا موضوع چل رہا تھا جانوروں کے متعلق۔ ایک سوسائٹی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، ایک ہے انسان ہے۔ جانوروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کی بہن کون ہے۔ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یورپ میں، امریکہ میں اور یورپ کے علاقوں میں کسی وجہ سے ان لوگوں نے آزادی کا نعرہ دیا کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آزاد رہیں، جیسے چاہے رہیں۔ تو اس کے لیے وہاں پہ شادیوں کا رواج ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو ایک عورت ہے، وہ عورت کسی مرد سے ملتی ہے، اس کے بعد اس کو بچہ ہوتا، پھر اس کے بعد وہ بچوں کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کو نہیں معلوم کہ اس کا شوہر کون ہے، پھر وہ عورت پھر دوسرے مرد کے ساتھ رہتی ہے، وہ مرد پھر کسی دوسری عورت کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل یہ سمجھ لیجئے اس عورت کو ایک بیٹی ہوئی، 20 سال کے بعد وہ بیٹی کسی بچے سے شادی کر رہی ہے جو بچہ حقیقت میں اس کے باپ کا ہی بیٹا ہے، تو وہ جا کے کس سے شادی کر رہی ہے حقیقت میں؟ اپنے بھائی سے۔ یا یہ کہ ہو سکتا کہ وہ 40 سال کا ہے، پھر 20 سال کے بچی سے شادی کر رہا ہے، تو اس کو نہیں معلوم کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ میں کوئی چیز سوچی سمجھی افسانوی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ ریالٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جو ریسرچ ہیں، جو انٹرنیٹ پہ ہیں، جو کتابوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کتوں کی فیملیز میں، بیلوں کی فیملی میں، جانوروں کی، سانپوں کی فیملی میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ سانپ کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کی بیٹی کون ہے۔ کتوں کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کی بیٹی کون ہے۔ اور انسانوں کے پاس بھی اگر وہی چیز ہو رہی ہے، انسانوں کے پاس بھی، تو کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ عزت اور عصمت
کی حفاظت کرنا 100% ضروری ہے. اگر عزت اور عصمت کی حفاظت کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا قتل کر دینا ہے. کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ سوسائٹی ایک جانوروں کی سوسائٹی بن جائے. تو آئی سمجھ میں میری بات دوستو اور بھائیوں؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ اسلام میں صرف 3 چیزوں میں ایک انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ایک سزا ہندوستان میں نہیں, جہاں پہ اسلامی حکومت ہے, جہاں بھی دنیا میں, اگر کسی نے شادی کی اس کے بعد پھر زنا کیا تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. کیوں؟ وہ شادی کے بعد زنا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ زنا تو سب کو بول کے تو نہیں کرتا نا, چوری سے کرتا. چوری سے کرا تو اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا وہ نہیں مانتا کہ یہ میری بیٹی اور بیٹا ہے, اور دنیا والوں کو نہیں معلوم کہ یہ اس کی بیٹی اور بیٹا ہے, تو ایک جانوروں کا کلچر بنا رہا ہے, جانوروں کی ایک صفت بنا رہا ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اس کو مار کے پوری دنیا کو بتا دو کہ ایک جانور ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے اس کو قتل کر دیا, اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ہے نسب کی حفاظت, اس کو کہتے ہیں نسل کی حفاظت کہتے ہیں. تو زنا سب سے بڑا گناہ ہے. موبقات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ موبقات, تباہ و برباد کرنے والے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو شرک ہے, اور اس کے بعد قتل النفس, کسی کو قتل کرنا ہے, اور اسی میں سے جو ہے نا زنا ہے. زنا کے سلسلے میں یہ زنا چونکہ آخری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے کئی سٹیپس ہیں, کبھی آنکھوں سے, کبھی ہاتھوں سے, کبھی زبانوں سے, کبھی باتوں سے. تو یہ سب چیزیں انسان کو غیر اسلامی حدود میں جو لڑکی, جو عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے, ان سے تعلقات پیدا کرنے کے ذریعے ہیں. وہ تعلقات بڑھتے وہ زنا کے لیول پہ پہنچتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ انسان کا ہاتھ زنا کرتا, انسان کی آنکھیں زنا کرتی, انسان کا دل خواہش کرتا, اور اس کی شرمگاہ, پرائیویٹ پارٹ, یصدقہ و یکذبہ, یا تو اس کو تصدیق کرتے ہیں یا تو تکذیب کرتے ہیں. نوجوان بھائیوں, نوجوان بہنوں, اور نوجوان بوڑھوں آلسو, چونکہ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے 60 سال میں بھی لوگ جوان ہیں الحمدللہ, کم از کم دل تو جوان ہے. بہرحال آج کے اس فتنے کے دور میں ماؤں کی ذمہ داری, باپوں کی ذمہ داری, بھائیوں بہنوں کی ذمہ داری 1000 گنا آگے بڑھ چکی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بیڈ روم میں اکیلا ہے, بیڈ روم میں بچی اکیلی ہے, گھر میں اکیلی ہے, نہیں بول سکتے. گیا وہ زمانہ کہ بچی جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو جب کسی سے جو ہے نا اس کو ڈر اور خوف ہوتا تھا اس کی عزت اور عصمت کا. آج تو بیڈ روم میں ہو کے بھی جو ہے نا اس پہ خطرہ اور خدشہ لگا ہوا ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داریاں لاکھوں درجے بڑھ جاتی ہیں. اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. کیوں؟ کہ نگاہیں لے کے جاتی ہیں حرام تعلقات کی طرف, جہاں پہ عزت و آبرو کو خطرہ ہو جاتا. اسلام نے حکم لگایا کہ بے شرم, لم یکن فاحشا ولا متفحشا, بے حیا بے شرم باتیں زبان سے نہ کہی جائیں, چونکہ یہ لے کے جاتی ہے زنا کی طرف. گانے اور بجانے, فلم, فوٹو, تصویر, آج لڑکیاں لڑکے اپنی فوٹوਆਂ, چاہے وہ اپنے جو ہے نا ہاتھوں کے ہو, جسم کے ہو, ڈریس کے ہو, یا اپنے پروفائلز میں, اپنے فیس بک میں, اور اپنے جو ہے نا جو میڈیا میں ہیں, کیوں ڈالتی ہیں یہ سب چیزیں؟ آپ لوگ اس کے ذریعے سے لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں, لوگوں تک پہنچنا چاہتی ہیں. یہ سب چیزیں حرام کا دروازہ کھولنے والی ہیں, اور یہ ہماری عزت و عصمت جس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ, ابو بکر کی بیٹی, ابو بکر کی بیوی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی عورتوں سے حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں. وہ ہم کو نہیں کہہ رہا. اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو, سب سے پہلے کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ سب سے پہلے مخاطب تو ابو بکر صدیق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں. تو ہم اور تم کدھر ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں, نگاہیں نیچی رکھنا اور جو ہے نا سیکلوشن, اختلاط, بچنا عورتوں سے, عورتیں پردے میں رہنا, عورتیں بغیر زیب و زینت کے باہر نکلنا,
یہ ساری چیزیں عصمت و عفت کی حفاظت میں آتی ہیں، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو موبائلز دیتے ہیں، کمپیوٹرز دیتے ہیں، گھر میں انٹرنیٹ ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں چونکہ وہ جس عمر کے مرحلے میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایک فتنے کا دروازہ ہوتا ہے. ہم نے جب ان کے لیے وسائل مہیا کر دیے تو یہ بھی فرض ہے کہ وہ وسائل کی نگرانی کی جائے. تو میرے دوستو اور بھائیو، یہ بڑے گناہ ہیں جس سے نسل خراب ہوتی ہے، جس سے ایمان خراب ہوتا، اور جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تنبیہ کی ہے، رسول اللہ نے تنبیہ کی ہے. یہ چند باتیں تھیں، تھوڑے سے وقت میں لمبے موضوع پہ باتیں کرنے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اس میں جو بھی حق ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس میں غلطیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والله يدعو إلى دار السلام